اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 62 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کا سبق آیت نمبر 63 سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ اور اِذ جب اخذنا ہم نے لیا، اخذ مطلب لینا پکڑنا، ٹھیک ہے، اخذ پکڑنا لینا، اخذ لیا نہ ہم نے، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم میثاق وعدہ، پختہ وعدہ، اقرار تم سے جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا، ورفعنا اور رفع اونچا کیا، اٹھایا نہ ہم نے، اور جب ہم نے اٹھایا، فوقکم فوق اوپر، کم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، جبل پہاڑ، خذو پکڑو، لو ما آتیناکم ما جو آتی دیا نہ ہم نے، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن بیز سے، قوتن مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور اذکروا تم یاد کرو، تم یاد رکھو، ما جو فی میں ہے، اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر اٹھایا طور جبل کو، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو یا یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ ثم پھر پھر گئے تم پھر گئے، واللہ جو ہے وہ پھرنا، پھر گئے، من بعد من سے بعد ذالک اس کے، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فلولا پس لولا اگر نہ، اگر لا نہیں، پس اگر نہیں، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ٹھیک ہے، ورحمتہ اور رحمت ہو اس کی، اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لکنتم ضرور کنتم تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ ثم تولیتم من بعد ذالکم پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین ضرور تم کس میں سے ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ دیکھیے کہ یہ پھر سے جو ہے بنی اسرائیل کے عہد شکنی کا ایک ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے پھر سے جو ہے وہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اس سے پھر گئے تھے۔ یہ قصہ جو ہے اس طرح سے ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 70 لوگوں کا گروپ لے کر گئے تھے کوہ طور پر، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، پھر ان پر بجلی گری، مر گئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر یہ لوگ واپس آئے۔ جب یہ واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ اب بنی اسرائیل پوری عوام کو جو ہے وہ بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے اور ان احکامات پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر بھی گڑبڑ کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو تم کو آسان لگے اس پر عمل کرنا، جو ایسا احکامات تمہیں آسان نہ لگے ان کو چھوڑ دینا۔ یہ دیکھیے
پھر بنی اسرائیل نے جب تورات کے احکامات پڑھے تو انہوں نے آہستہ آہستہ کہا ہم تو کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مشکل ہیں، یہ قانون بڑا مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے ہیں اس پر، لہٰذا ہم جو ہے ہماری مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ جو مانو تمہاری مرضی، جو نہ مانو تمہاری مرضی، تو ہم کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہاں پر اب آیا تھا زبردستی کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اوپر کھڑا کر کے، فرشتوں نے پہاڑ لے آ کر ان کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا، کہا کہ مانتے ہو یا گرا کر سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ تب سارے کے سارے اب سجدے میں گر گئے کہ نہیں نہیں ہم مانتے ہیں۔ اب ایسا تھا کہ وہ ایک نظر سے جو ہے وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ جا ہل رہا ہے، آگے جو ہے وہ کھسک رہا ہے یا اوپر کھڑا ہوا ہے، تو ان کے سجدے کا مقام آج تک وہ سجدہ جو ہے اس طرح سے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہود کا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ایک کروٹ پہ سجدہ لیا جاتا ہے نا، ایک گال پہ کہتے ہیں کہ ایک نظر سے اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سجدہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہمارا سجدہ یہ ہوتا ہے پوری پیشانی ہوتی ہے اور ہماری جو نظر پڑتی ہے وہ زمین پہ پڑتی ہے، وہ تھوڑے سے ٹیڑھے ہو کر آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا سجدہ تھا اور یہ تھی بات کہ انہوں نے عہد شکنی کیا کی تھی۔ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ عہد شکن یہود، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جب ہم نے ان کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور وہ یقین کر چکے کہ اب پہاڑ ان پر گر کر انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی طور جو جبل طور ہے یہی کھڑا کر دیا گیا ہو سکتا ہے کہ عام پہاڑ اٹھا کے کھڑا کر دیا گیا ہو، لیکن طور سے مراد پہاڑ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت میں بھی ہے، جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے، ثابت یہی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو، طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو۔ حدیث فتون میں بھی بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہاڑ آیا کہ مانتے ہو یا پھر جو ہے وہ گرا دیا جائے، تو فوراً یہ سجدے میں گر گئے اور مارے ڈر کے کن اکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہ چیز کہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ سجدہ، اسی وجہ سے اسی سجدے کو یہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو، دوسری طرف سے اونچا دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، تو اس سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کرو، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کچھ پر عمل کرنا ہے، کچھ پر نہیں کرنا ہے، تو آگے سن کر کسی پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یا تو احکامات بدل لے یا جو ہے وہ ہم ایسے ہی چلیں گے، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ تورات کی باقاعدہ تلاوت، اس کی تعلیم کا کہا گیا تھا، ان پر فرض و واجب تھا، جسے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو تورات کا بھی یہی سلسلہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز پر عمل نہیں کیا۔ آج تک تورات کا باقاعدہ اس طرح سے تعلیم نہیں دی جاتی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی صرف عبادت گاہوں میں ہی ان کی مذہبی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں وہی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، عام عوام جو ہے وہ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے۔
لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا، یہ سجدے میں گر گئے توبہ کی نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کتنے ہی نبی آتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلا ہے، تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر، دنیا و آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ دیکھیے آج جو ہے ہم نے الحمدللہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ آگے کا سبق جو ہے وہ پھر کل آگے ایک بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ایک اور واقعہ بیان ہوگا۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ گلا ابھی بھی خراب چل رہا ہے، سردیاں جب تک چلیں گی آواز موٹی موٹی اور اس طرح سے ہی چلے گی، تو دعا کیجئے، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ سب کی حالت ایک جیسی ہے، سردی بڑھتی جا رہی ہے، سردی کے بڑھنے کے لیے بھی دعا ہے۔ جس طرح سے گرمی سے بچنے کے لیے اللہم اجرنا من النار ہے، تو یہ شاید یہاں پر اس طرح ہے اللہم اجرنا من البرد، کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دوزخ میں بھی سردی کا عذاب دیا جائے گا، جس طرح سے آگ کا عذاب، گرمی کا عذاب دیا جائے گا، اسی طرح سے ہی دوزخ میں سردی کا عذاب دیا جائے گا، اس طرح سے وہاں پر بھی برف ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سردی کا زیادہ ہونا بھی اسی طرح ہے جیسے ایک سانس جو ہے وہ گرمیوں میں لیتی ہے جہنم تو گرمی ہوتی ہے، اور ایک سانس جو ہے وہ سردیوں میں لیتی ہے تو بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمیشہ دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا، عام جنت کا نہیں، جنت الفردوس کا، اور پہلی ہی مرتبہ میں جنت میں جانے کا۔ یہ جو ہے وہ کٹے کھا کھا کے جنت میں جانا یہ نہ ہو ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین کی فہرست میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اٹھائے، ان کا بنائے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اب ایمان نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔